ایک بادشاہ جو غرور اور طاقت کے نشے میں کعبہ کو گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کا فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا تھا۔ میں اس پرانی عمارت کو مٹی میں ملا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں لوگ عبادت کے لیے کہاں جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے کا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ، جس نے ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کیا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی سخت توہین کی، اسے ناپاکی سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس پرانی عمارت کا اتنا احترام میرے اس شاندار محل سے زیادہ؟ آج ہم اس دیوار کو مٹا دیں گے جس پر عرب ناز کرتے ہیں۔ جاؤ، لشکر کو تیار کرو۔ ایک خوفناک لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کانپ رہی تھی اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ بچاؤ، ہمیں بچاؤ، اس قہر سے بچاؤ۔ اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ آقا، اب ہم کیسے اونٹ واپس لائیں گے؟ آپ فکر مت کرو۔ عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا۔ حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس ظالم بادشاہ سے ملاقات کریں گے۔ اب مجھے خود وہاں جانا ہوگا اور اپنے اونٹ واپس چھڑانے ہوں گے۔ چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ اسے خیمے میں بلاؤ۔ اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کیسے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں۔ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک آئے ہیں، اور آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اے سردار قریش، میں تو یہ